حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی تعداد لگ بھگ 70,000 کی تھی اور سمندر کے قریب الا نام کے گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ قوم اللہ کی فرما بردار اور بہت خوشحال تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے خاص انعام سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز کھیت باغ تھے۔ سمندر کے پاس آباد ہونے کی وجہ سے یہ قوم سمندر کی مچھلیوں کا کاروبار کرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ قوم گناہوں میں مبتلا ہونے لگی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روک دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بتایا، اے لوگو، اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والے دن ہی سمندر کے کنارے زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دن بس معمولی سی مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ دوستو، اس پوری قوم کا گزر بس مچھلی بیچنے سے ہوتا تھا۔ ہفتے کے دن شکار حرام ہونے سے قوم بڑی پریشان ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک دن شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، تاکہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں تو اس حوض میں جمع ہو جائیں۔ پھر تم اس حوض کا راستہ مٹی ڈال کر بند کر دینا، اس سے مچھلیاں اس حوض میں پھنس جائیں گی۔ پھر تم لوگ اگلے دن یعنی اتوار والے دن نکال لینا۔ اس طرح اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور وہ اس پر عمل کرنے لگے اور سمندر کے کنارے نالی بنا کر بڑے حوض بنا لیے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ مچھلیاں سمندر سے حوض میں قید ہو گئیں تو شکار تو سنیچر کے دن ہی ہو گیا، گویا ہفتے کے دن ہی شکار ہوا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ اس وقت یہ یہودی 3 حصوں میں ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو اس کام کو خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو بدبخت تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف گئے اور شیطان کے بتائے راستے پر چلنے لگے۔ دوستو، یہ قوم اللہ کے حکم کے خلاف عرضی کرتے اور شنیوار کے دن کھل کر مچھلیوں کا شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں لگ بھگ 12,000 لوگ ایسے تھے جو کھلم کھلا اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، پر وہ لوگ نہیں مانے اور شکار کرتے رہے۔ چنانچہ جو لوگ ہفتے کے دن کو شکار نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان 12,000 نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس طرح دیوار کے ایک اور شکار نہ کرنے والے لوگ تھے تو وہیں دوسری طرف 12,000 نافرمان لوگ تھے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا پر وہ نہ مانے۔ پھر ایک دن گجب ناک ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ اس چیز سے حیران ہو کر کچھ لوگ اس دیوار کے اوپر چڑھ گئے کہ کیا ہوا، لوگوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ سبھی 12,000 لوگ بندروں میں بدل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں انسانوں سے بندر میں بدل دیا۔ اللہ کے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کرتا ہے۔ اور بے شک معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دنوں تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے۔ اسی طرح بھوکے پیاسے 3 دنوں کے بعد یہ سبھی لوگ مر گئے۔
दोस्तों, जो लोग अल्लाह के हुक्म से डरे और इस काम से बचते रहे, अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या आज के दौर के बंदर भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से ही है? तो इसके मुतालिक एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब भेजता है तो वो अजाब सिर्फ उन्हीं पर होता है जिन पर अजाब नाजिल हुआ था, और फिर अल्लाह ताला उन्हें हलाक कर देता है, फिर आगे उनकी नस्ल नहीं बढ़ती। तो इससे ये साफ़ होता है कि आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो अल्लाह ताला ने 3 दिन बाद ही हलाक कर दिया था।